بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر مشتمل اس ویڈیو سیریز کی قسط نمبر 2 میں آج ہم آپ کو ابراہا یعنی ہاتھی والے اور ابابیل کی جنگ کا قصہ سنائیں گے۔ سرزمین مکہ جو کہ صرف ایک ریگستان کے علاوہ کچھ نہ تھا، وہاں میرے رب نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی جیسی نعمت سے نوازا، جس کے بعد اس جگہ کو آباد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہاں اللہ کے گھر کو تعمیر کیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کئی قبیلے یہاں آباد ہوئے، اور پھر ان قبیلوں میں سب سے معزز قبیلے یعنی قبیلہ قریش سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کو پیدا کیا۔ اور پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں آنے کو 50 دن باقی تھے، تو میرا رب کیسے کسی کو کعبہ ڈھانے کی اجازت دے سکتا تھا؟ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اور جو رب پوری کائنات کی حفاظت کر رہا ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کیوں نہ کرتا؟ میرا اللہ کعبے کو کیوں نہ بچاتا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی سجدہ کی سمت کعبہ ہوگی۔ محترم ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ مکہ کی اہمیت کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اب سورہ فیل والے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کعبہ کی بڑھتی شہرت اور مکہ کی بڑھتی ہوئی تجارت سے حسد کی وجہ سے یمن کے گورنر ابراہا نے یمن کے شہر صنعا میں ایک گرجا گھر تعمیر کروایا اور لوگوں کو کعبہ کی بجائے یہاں آ کر طواف کرنے کی دعوت دی۔ یہ بات جب اہل عرب تک پہنچی تو قبیلہ قریش کا ایک شخص آپے سے باہر ہو گیا اور اس گرجا گھر میں جا کر اسے ایک قضائے حاجت سے گندہ کر دیا، جس پر ابراہا کو بہت غصہ آیا اور وہ کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے اپنی فوج کو لے کر مکہ کی طرف پیش قدمی کرنے لگا۔ ابراہا کے کچھ فوجی دستوں نے مکہ کے لوگوں کے مال مویشی کو چھین لیا، اور اس مال میں عبد المطلب کے چند اونٹ تھے۔ عبد المطلب کو جب اس بات کی خبر ملی تو وہ ابراہا کی طرف روانہ ہوئے۔ عبد المطلب کعبے کے نگران اور مکہ کے سردار تھے۔ عبد المطلب ایک رعبدار شخصیت کے مالک تھے۔ عبد المطلب جب ابراہا کے پاس پہنچے تو ابراہا نے عزت و احترام کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ ابراہا نے عبد المطلب سے ان کے آنے کی وجہ پوچھی تو آپ نے کہا کہ آپ کے سپاہی میرے کچھ اونٹ لے آئے ہیں، میں ان کی واپسی کے لیے آیا ہوں۔ ابراہا نے یہ بات سن کر کہا کہ میں حیران ہوں کہ میں یہاں آپ کے مقدس کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور آپ مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر رہے ہیں۔ جس پر عبد المطلب نے جواب دیا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے آپ سے اونٹ طلب کیے، اور رہی بات کعبہ کی تو کعبے کا مالک جانے اور کعبہ جانے۔ ابراہا نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب نے اہل مکہ کو پہاڑوں پر پناہ لینے کے لیے کہا اور خود کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرنے لگے۔ اپنی دعا مکمل کرنے کے بعد وہ بھی پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ ابراہا نے اپنی فوج کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ابراہا کی فوج ہاتھیوں پر مشتمل تھی۔ سربراہ ہاتھی کا نام محمود تھا۔ ایک مقام پر جب ہاتھیوں کو پیش قدمی کے لیے اکسایا گیا تو وہ سوائے کعبہ کے ہر سمت میں آگے بڑھتے۔ انہی لمحات میں اچانک پرندوں کے جلڑ نمودار ہوئے۔ ہر پرندہ اپنے منہ میں 3 کنکریاں لیے جب آسمان کی بلندیوں سے پھینکتا تو ایک پتھر سر سے پاؤں تک جسم کو چیر دیتا، اور چند لمحوں میں ابراہا کی فوج تباہ ہو گئی۔ اس واقعے کی وجہ سے اس سال کا نام ہاتھی والا سال بھی پڑ گیا، یعنی عام الفیل۔ معزز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے آپ کو اللہ کی طاقت کا ایک بہترین قصہ سنایا۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں اور کنکریوں سے بڑے بڑے ہاتھیوں اور ابراہا کو جہنم واصل کیا۔ مسلمان بھائیوں، ہمیں بھی خدا کے قہر سے ڈرنا چاہیے اور صبر اور نماز سے کام لینا چاہیے، تاکہ روز آخرت ہم اللہ اور اس کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔